یہ امام کے صحابی حسن ابن سعد احوازی یہ معاشرے میں سب سے شارپ اور کین لوگوں کو ڈھونڈتا تھا اور ان کو پھر مکتب اہل بیت کے اندر لاتا تھا۔ مطلب یہ وہ بندہ ہے کہ افراد امام سے نہیں ملے، امام کے صحابی سے ملتے ہیں، اور تبلیغ اتنی اسٹرانگ کرتا تھا کہ ان کو امام کے ساتھ جوڑ دیتا تھا، جن میں مثلا اسحاق ابن ابراہیم، علی ابن ریان، عبداللہ ابن حسینی، علی ابن مہزیار مشہور ہے، امام جواد کے بھی صحابی ہیں۔ علی ابن مہزیار وہ فرد ہے، اگر آپ صرف خط پڑھیں امام جواد کا جو علی ابن مہزیار کو لکھا ہے امام نے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے امام حسین نے خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو۔ یعنی اتنی محبت کا اظہار امام علی ابن مہزیار سے کرتے ہیں جیسے کوئی کسی بندہ عاشق ہو اپنے معشوق کو خط لکھ رہا ہو۔ وہ صفات امام نے بتائی ہیں کہ لگتا ہے کہ امام اتنی، جیسے شیخ مفید کو امام زمانہ خط لکھتے ہیں، بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی امام وقت اپنے صحابی کو بھائی کہے۔ علی ابن مہزیار کا اتنا بڑا مقام کہ امام صرف آپ خط پڑھیں، گنجائش نہیں ہے جو امام ابن مہزیار کو خط لکھا۔ یہ مسیحی تھا، پھر اسے مسلمان بنایا، پھر اسے شیعہ بنایا، پھر امام کے مضبوط ترین اصحاب میں سے بنا جس نے پورے احواز میں اتنی شیعت کو پھیلا دیا۔ اب وکیلوں کا کام تھا کہ امام کے لیے کیا کریں، لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، مکتب میں بھی لائیں۔ دوسرا بڑا کام، یہ تو وکیلوں میں آ گیا، دوسرا بڑا کام جو امام نے کیا وہ امام نے اکنومیکل سسٹم کو مضبوط کیا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ خمس کے ذریعے سے۔ آپ کے یہاں جتنی بھی خمس کی روایات ہیں، باب مسائل خمس حر عاملی کی کتابیں آپ پڑھ لیں، اس میں چھٹے امام کے زمانے سے خمس کی ہمیں بارے سے روایات ملتی ہیں، لیکن چھٹے امام کے زمانے میں جو خمس ہے وہ خمس غنائم ہے، مطلب جو مال غنیمت، کسی کو بہت بڑا ارث مل گیا، والد صاحب چلے گئے اور باپ کا کروڑوں روپیہ اس کو مل گیا، کوئی چچا تھے اولاد نہیں تھی وہ دنیا سے چلا گیا، پیسہ مل گیا، اس پہ خمس تھا۔ کسی نے گھر میں سونا اور چاندی رکھا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، اس پہ خمس تھا۔ یا مثلا زکوٰۃ آتی تھی گندم سے، کشمش سے، بکریوں سے، ان چیزوں سے، یہ پیسہ ائمہ کی طرف جاتا تھا۔ لیکن امام جواد نے خمس کو وسیع تر کیا۔ مولا جواد کے زمانے سے خمس المقاصد یعنی کمائی پر بھی امام نے خمس لگایا، یہاں تک کہ احواز میں امام کے کچھ چاہنے والے تھے، مولا نے خط لکھا، بعض اپنے شیعوں سے امام نے خمس معاف بھی کیا، کہ امام نے فرمایا اس وقت ظالم نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ٹیکس زیادہ لیا ہے، لہٰذا ہم فلاں چیزوں پہ خمس معاف کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہماری طرف خمس بھیجا جائے۔ امام جواد نے خمس المقاصد اعلان کیا۔ اب جب امام نے علل اعلان ایک نیٹ ورک بتایا خمس کا، تو اس کے بعد امام جواد کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک وہ زمانہ آیا کہ امام نے علل اعلان اتنا اکنومیکلی سسٹم اہل بیت نے مضبوط کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کے پاس جاتا تھا، کسی کو 30,000 درہم، کسی کو 60,000 درہم دے رہے ہیں، یعنی یہ مذاق نہیں تھی کہ بادشاہ بھی اتنی خیرات نہیں کرتا تھا۔ آپ امام جواد کا جود سنتے ہیں نا، امام جواد جو جن کا جود اور فضل جو ہے بڑا مشہور ہے، کہ تاریخ لکھنے والے فضائل لکھتے ہیں کہ فرزند رسول اتنے سخی تھے، معاملہ سخاوت کا نہیں تھا کہ 3 لوگ امام کے پاس آتے ہیں، تینوں کو مولا، اس کو بھی 30,000 درہم، اس کو بھی 30,000 درہم، اس کو بھی 30,000 درہم کا مطلب یہ ہے 127 کلو سونا، 127 کلو سونا اپنے شیعہ کو دے رہے ہیں۔ اب وہ جب تاریخ لکھتے ہیں تو وہ تو یہ لکھتے ہیں امام نے بذل و بخشش کی، لیکن معاملہ بذل و بخشش کا نہیں تھا۔ یہ مولا کے وکیل تھے جن کو مولا پیسہ دیتے تھے کہ اپنے علاقوں میں جاؤ اور ہمارے شیعوں کی کیا کرو، مدد کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ ان میں سے مثلا محمد قطان یہ کام کرتا تھا کپڑے کا، روئی کا کام کرتا تھا۔ اب فصلوں سے روئی جمع ہوتی تھی، روئی کے نیچے پیسہ چھپانا بڑا آسان ہوتا تھا۔ مولا کا دوسرا صحابی عثمان ابن سعید یہ تیل کا کام کرتا تھا، تیل کے ڈبوں میں پیسے لا کے امام کو لا کر دیتا تھا۔ اسی طرح امام کے بہت سارے صحابی جیسے حسین ابن روح، یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب آتے ہیں مثلا کسی بوڑھی خاتون نے اپنی 2 انگوٹھیاں فیروزے کی دیں، اپنا ایک ہار دیا، اپنی 4 چیزیں دیں کہ یہ جا کر امام تک پہنچا دینا۔ اب عجیب ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھائی ایک بندہ خمس دیتا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، کتنا پیسہ معصومین کے پاس آ رہا ہے، کتنا انہوں نے نیٹ ورک کو مضبوط کیا کہ والی بحرین، آج 80% بحرین کیا ہے، شیعہ ہے۔ والی بحرین کہ حکم ابن غلبہ بحرینی 7 لاکھ درہم امام جعفر صادق کو بھیجنا چاہتا ہے، خط لکھتا ہے کہ مولا بہت بڑا اس کو، کیونکہ والی تھا حاکم نے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا، امام کے پاس آتا ہے، مولا میرے پاس 7 لاکھ درہم ہیں، کئی سواریاں ہیں جو میرا خمس بنتا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے
اور کس طرح سے آتا کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا. بتا اس زمانے میں جو قافلے آتے تھے مدینے میں مکے میں، ان قافلوں میں اتنے پیسے چھپا کے امام کے پاس آتا ہے. امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا یہ 7 لاکھ درہم کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا آج کے زمانے میں تقریباً 400 کروڑ بنتے ہیں سونے کے اعتبار سے، تو اس زمانے کے 400 کروڑ اس کا خمس ہے. بحرین سے عقیدے کی مضبوطی تو دیکھیے، نیٹ ورک کی مضبوطی تو دیکھیے کہ اس زمانے میں 400 کروڑ لا کے امام کو دیتا ہے. امام اس سے لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا خمس لیا اور اللہ قبول کرے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں خدا جنت تجھے عطا کرے گا. اس کے بعد امام نے کہا جتنا لائے ہو سارا واپس لے جاؤ. 7 لاکھ درہم امام نے سے کیا کیا؟ واپس کر دیا. اب ایسے واپس نہیں کر رہے کہ اب بحرین میں جا اور اپنے جیسے اور شیعہ بنا. 80% آج بحرین کے لوگ کیا ہیں؟ شیعہ ہیں. کہ یہی شہر رجال کشی لکھتے ہیں کہ 2 شیعوں میں اختلاف ہوا، ایک سسر تھا اور داماد تھا، بیوی مر گئی، پیسہ ویسا آیا تو شیعہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ لڑنے لگے. سختی سے معصوم نے منع کیا ہے کہ شیعہ کبھی شیعہ سے نہ لڑا کرے، ایک دوسرے کی بدنامیاں نہ کیا کرو. کہتے ہیں ان کا جھگڑا ہوا، کوئی کہتا تھا اس نے مجھے 2000 درہم دینے ہیں، کوئی 3000 دینے ہیں. یہ امام کا جو وکیل تھا اس نے ان کے اندر صلح کروائی، جھگڑا ختم کروایا. آخر میں بات آ گئی 600 درہم پہ. وہ خوش ہو گئے کہ بھائی اختلاف ختم ہوا. اب 600 درہم ایک نے دوسرے کے دینے تھے. امام کا وکیل کہتا ہے تمہارے 600 درہم بھی میں دیتا ہوں، کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم دونوں علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہو، لوگوں میں جا کے ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو گے. اور جب 600 درہم دیتا ہے کہتا میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ جعفر صادق کی طرف سے دے رہا ہوں. صلوات پڑھے مولا کی شان پر. یہ چھٹے امام کی طرف سے دے رہا ہوں، مطلب امام نے وکیلوں کو بستیوں میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ اگر 2 شیعوں میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف اگر پیسے کی وجہ سے، آج کتنے ہمارے شیعہ ہیں، کوئی 1 لاکھ کا قرضی، کوئی 5 لاکھ کا قرضی، کوئی 20 لاکھ کا قرضی. کسی مومن نے خط دیا مولانا سوسائٹیاں بنا بنا کے پلاٹ بیچ بیچ کے ہمارے پیسے لوگ کھا گئے ہیں. یعنی مومن کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، مومن کے ساتھ غش کر رہے ہیں. اب ظاہر ایک بندہ بینک کرپٹ ہو گیا، بزنس اس کا بیٹھ گیا، اب ان مومنین کے پیسے نہیں دے پا رہا. یہاں معصوم اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو صاحبان حیثیت ہیں، فرمایا مومنین کا پیسہ ادھر ادھر کر کے کم از کم ان میں صلح کروا دے. اب یہ مومن کورٹ تک جائے گا، یہ مومن کیس کرے گا، ایک مومن دوسرے مومن پہ FIR کٹوائے گا. بدنامی کس کی ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی. اب یہاں پہ کن کو کردار ادا کرنا ہے؟ وہ صاحبان حیثیت جن کا سالوں میں کروڑوں خمس نکلتا ہے. یہ 2 مومنوں کا مسئلہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے. روایات سے یہی تو اخذ ہوتا ہے. اگر کوئی مومن کسی مومن سے پیسے لیے ہیں اب دے نہیں سکتا، یہ مقروض ہے، آپ اپنے خمس سے اس کے قرضے کو کیا کر سکتے ہو؟ ادا کر سکتے ہو. اس کے بچے پریشان ہیں، وہ جیل میں چلا جائے گا، معاشرے میں الگ سے پریشانی ہوگی اور مسائل ایجاد ہوں گے. تو امام نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ کبھی بھی شیعہ سے پیسے کی وجہ سے لڑ رہا ہے، پیسے دے دیتے تھے کہ آپ آپس میں ملو تاکہ ان کا اختلاف کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. اتنا مضبوط نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا.